ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، گھروں پر سن رہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا دن ختم ہونے پر ہمیں ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہے. ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو کل سے پہلی ذی الحجہ شمار ہوگی. اگر آج نظر نہ آئے تو پرسوں یعنی اتوار رویوار سے پہلی ذی الحجہ شمار ہوگی. اور اس کے بعد 10ویں دن ہم عید الاضحیٰ جسے ہم بقرعید کہتے ہیں یہ منائیں گے. عید کا چاند، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جو دن شروع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ان شروعات کے 10 دنوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. ان 10 دنوں کی راتوں کی اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا، اس کی شروعات کے 10 دن اور اس کی 10 راتیں اس کی اتنی عظمت ہے کہ اس عظمت کی قسم میں اپنے کلام پاک میں کھاتا ہوں. یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کی شروعات کے، اس میں اللہ کی بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. نمازوں کی زیادتی، تسبیحات کی زیادتی، تکبیر کی زیادتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام جب بازاروں میں بھی ملتے تو ایک دوسرے سے تکبیر کے ذریعے ملاقات کرتے، سلام اور تکبیر کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے. یہ شروعات کے 10 دن عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. ایک روایت میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اتنا پسند ہے جتنا اور کسی دن میں پسند نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھ لیا، وَلَا الْجِهَادَ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں. ہاں ایک آدمی عمل میں بڑھ سکتا ہے. ایک آدمی اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، اس نے اپنی جان کی بھی شہادت دے دی اور اس نے اپنا مال بھی قربان کر دیا، یہ فضیلت میں بڑھ سکتا ہے. باقی اور کوئی عمل ان دنوں کے عمل کے علاوہ فضیلت میں بڑھ نہیں سکتا. یہ جو دن ہیں، یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں مخصوص عبادتیں رکھی ہیں. جیسے گزشتہ جمعہ کو سنا، ایک حج کی عبادت رکھی جو شروع ہوتی ہے 8 ذی الحجہ سے. اصل دن ہے حج کا 9 ذی الحجہ جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اور جو عبادت ختم ہوتی ہے 12 ذی الحجہ کو. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت رکھی. ایک دوسری عبادت رکھی قربانی. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انہی دنوں میں ایک دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کا دن جسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے. اس دن کی مخصوص فضیلت ذکر فرمائی. 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں میں بھی 9 ذی الحجہ
جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کی فضیلت الگ سے ذکر فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ جتنے دن سال کے ہوتے ہیں ان تمام دنوں کا سردار یوم عرفہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جتنے دن سال کے ہوتے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ اسے عرفہ کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کچھ تعلیمات کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ یہ باتیں ہیں میرے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو سکھانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ باتیں سکھائی اور ان باتوں کو سکھا کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے پوچھا، جو نبوت کے اعتبار سے ہمارے دادا ہوتے ہیں، انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں پیارے آقا علی نبینا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ تو ساری باتیں سکھا کر جبریل نے پوچھا، هل عرفت ما رأيتك؟ میں نے جو باتیں آپ کو سکھائی، جو باتیں میں نے آپ کو دکھائی، کیا آپ نے اسے پہچان لیا؟ کیا آپ نے اسے سیکھ لیا؟ تو حضرت جبرائیل علی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، نعم عرفت، ہاں میں نے وہ تمام چیزیں سیکھ لی، جان لی جو آپ نے مجھے سکھائی۔ یہ جو باتیں سیکھنے اور پہچاننے کی تھی، جس جگہ کے اوپر یہ بات چیت ہوئی اور یہ باتیں سکھائی گئی، وہ جگہ یہ میدان تھا۔ تو اس میں عرفتو کا لفظ تھا کہ آپ نے ان باتوں کو پہچان لیا، چونکہ اس میدان میں یہ ساری بات چیت ہوئی تھی، اس وجہ سے اس میدان کا نام پڑ گیا یوم عرفہ۔ یہ یوم عرفہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جتنا اس دن میں ذلیل ہوتا ہے اور کسی دن میں ذلیل نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ رب العالمین اس دن میں جو مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، حاجی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے، کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو عرفہ کے دن میں مانگی جائے اور اللہ اسے قبول نہ کرتا ہو۔ تو اللہ رب العالمین عرفہ کے دن میں مغفرت کے فیصلے کرتا ہے اور تمام دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی کا گنہگار ایک دن میں آیا، ایک مرتبہ رویا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو شیطان ذلیل ہوتا ہے، اپنے سر کو پیٹتا ہے اور اتنا حسد کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ عرفہ کا دن ہے، زندگی بھر کا گنہگار ایک دن میں آئے، ایک آنسو بہا دیں، اللہ رب العالمین زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ عرفہ کا دن اللہ رب العالمین نے انہی ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں میں 9 تاریخ کو رکھا ہے۔ ذی الحجہ کا 9واں دن اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے مستقل طور پر شروعات کے 10 دنوں میں عید کے دن کو چھوڑ کر ذی الحجہ میں روزے رکھنا اس کی مستقل فضیلت، اور اس میں بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کے علاوہ جو حج کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حاجیوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن ہی عرفہ کی عید کا دن ہے، عرفہ کا دن ہی عید کا دن ہے، اس لیے وہ تو وہاں روزہ نہیں رکھیں گے، اس کے علاوہ پوری دنیا بھر کے لوگ اس ایک دن میں روزہ رکھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پچھلے 1 سال کے اگلے 1 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی 9 تاریخ میں رکھا ہے، جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ بہت ساری عبادتیں ہیں، حج ہے، قربانی ہے، یہ عرفہ کا دن ہے، اس میں تکبیر کے مخصوص دن بنائے ہیں۔ ایک تو مستحب عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی انسان تکبیر کی کثرت کرے،
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو تکبیر ہے ان تکبیر کے کلمات کو کثرت سے پڑھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں، بازار میں ہو یا گھر میں ہو، بیٹھے ہو مجلس میں ہو یا تنہائی میں، اس کی کثرت کی کوشش کریں. صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے. اس کے علاوہ مخصوص 5 دنوں میں 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک اس تکبیر کا کہنا یہ واجب ہے. مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری، جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ضروری اور تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ضروری. یہ تکبیر کا کہنا اللہ تعالیٰ نے مخصوص عبادتیں ان دنوں میں رکھی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو دن آنے جا رہے ہیں یہ دن کتنے اہم ہیں، کتنی فضیلت والے ہیں کہ جس میں اتنی ساری عبادتیں رکھی گئی ہیں. یہ گویا ان عبادتوں کے ذریعے ایک مشق کرائی جاتی ہے کہ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے پہنچے ہیں اور باقی کئی لوگ امیدوں میں اپنے گھروں پر ہیں. اور وہ لوگ ان دنوں میں کوئی لبیک کی صدا لگا رہا ہے. شیطان کے پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے تک، پہلے دن جمرے عقبہ کو کنکریاں مارنے تک لبیک کہتا ہے. اس کے بعد لبیک کہنا بند. عمرہ کرنے والا طواف تک لبیک کہتا ہے. اس کے بعد لبیک بند، دعائیں شروع. حج کرنے والا پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو یہ تیسرے شیطان کو کنکریاں مارنے تک لبیک کہتا ہے. مرد بلند آواز سے، عورتیں دھیمی آواز سے. اس کے بعد لبیک کہنا بند، اب دعائیں اور دوسرے اعمال شروع. تو لبیک کی ندائیں وہاں لگائی جا رہی ہیں، تکبیر وہاں لگائی جا رہی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اللہ کی پاکی وہاں بیان کی جا رہی ہے. تو وہ لاکھوں لوگ وہاں اعمال میں مشغول ہیں. اللہ رب العالمین دنیا بھر کے لوگوں کو ان اعمال کے ساتھ مشغول کروا رہا ہے جن کے ذریعے حاجیوں کی مشابہت نصیب ہو جائے، جو ان اعمال میں مشغول ہو جائے. کیا بعید ہے اس سال ان کی باری تھی، کل ہماری باری آ جائے. تو یہ ایک ان سے مشابہت ہے، ان سے مشابہت ہے. جیسے یہ آج اگر چاند نظر آئے گا تو کل سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا. تو جن لوگوں کی قربانی ہے ان لوگوں کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ اب آپ کی قربانی ہے، یہ قربانی آپ کے جسم کی طرف سے آپ کے جان کا بدل بنا کر ادا کی جائے گی. اس لیے ایک کام کرو، تمہارے لیے مستحب یہ ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کہ اب بدن کے کسی حصے کے بال ناخن نہ کاٹے جائیں. ہاں 40 دن اگر ہو گئے ہیں تو پھر کاٹنا ضروری ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اتنے دن نہیں ہوئے ہیں تو بدن کے کسی حصے کے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں. یہ کیا ہے؟ اس میں 2 حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ تاکہ تم جب عید کے دنوں میں جانور کو ذبح کرو تو تمہارے بدن کے ہر عضو کی طرف سے جانور ذبح ہو جائے. اس کے بعد تم چہرہ بناؤ، بال کاٹو، ناخن کاٹو، تمہارا جانور ذبح ہو گیا. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ حاجیوں نے احرام باندھا ہے اور حاجی بھی احرام باندھنے کے بعد بدن کے کسی حصے کو، بال کو توڑ نہیں سکتا، ناخن کاٹ نہیں سکتا. تو ایک تو یہ کہ تمہارے پورے جسم کی طرف سے، بدن کے ہر حصے کی طرف سے قربانی ہو. دوسری حکمت یہ کہ ایک مشابہت تمہاری حاجیوں کے ساتھ بھی ہو جائے کہ وہ بھی کچھ پابندیاں کر رہے ہیں، تم بھی کچھ پابندیاں کر لو. کیا پتا من تشبہ بقوم فہو منہم، تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں بھی حاجی بنا دے. یہ حکمتیں ہیں. یہ مخصوص اعمال ان دنوں میں کرائے جاتے ہیں، مخصوص اعمال. اور سب سے بڑا عمل
پھر 10ویں ذی الحجہ کو جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے 10، 11 اور 12ویں ذی الحجہ میں سورج کے غروب ہونے تک، جسے ہم قربانی کا عمل کہتے ہیں۔ کیا ہے قربانی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جسے پیارے آقا علیہ السلام نے ہر سال ادا فرمایا۔ ایک سال ایسا بھی آیا پیارے آقا علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کیا ہے قربانی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک میڈا ایسا بھی رکھا، اللہ یہ میری طرف سے، اللہ یہ دوسرا میری امت کی طرف سے، یہ قربانی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ قربانی کریں کیا ملے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال اتنی تمہارے خاتے میں نیکیاں لکھی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے، اور بال تو کھلے کھلے بھی ہوتے ہیں اور اون تو ایسا گرم ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دقت نہیں، اگر اون والا جانور قربان کیا جا رہا ہے تو اون کے ہر سوت کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو استعمال کے لیے صرف گوشت رکھتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین جب قربانی کے جانور کی نیکیاں لکھتا ہے اور اسے جب نیکیوں کے اعمال کی ترازو میں تولا جائے گا، اللہ رب العالمین وہ سینگ بھی رکھے گا، وہ خون بھی رکھوائے گا، وہ کچرا بھی رکھوائے گا جسے تم نے زمین میں دفن کر دیا ہے، وہ بوجھ بھی رکھی جائے گی جسے تم نے گڈھے میں پھینک دی ہے، اور اسے تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ یہ قربانی ہے۔ ایک خون کا قطرہ ذبح کے لیے چھری چلائے جانے کے بعد زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین جس کی قربانی ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اسے مقبول بنا دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ یہ قربانی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کی جو فضیلت ذکر فرمائی ہے یہ واجب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہر صاحب طاقت کے لیے فرمایا وَانْحَرْ، حکم دیا اگر تمہارے پاس طاقت ہے تم نصاب کے مالک ہو، وَانْحَرْ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرو، نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے، اور کتنے بڑے گنہگار۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر قربانی واجب تھی اور اس نے ان دنوں میں قربانی نہیں کی، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی کا جانور خریدیں، عمدہ، اچھا، جس کی خدمت کی گئی ہو اور جس کی خدمت میں خود کا بھی حصہ لگا ہو۔ بڑے جانور خرید رہے ہیں، سب حصے دار ہو سکتے ہیں، چھوٹا جانور خرید رہے ہیں، بکرا ہے یا میڑا ہے، دمبا ہے، تو اس میں ایک حصے دار ہو سکتا ہے۔ بھئی بکرا 25، 20، 30 ہزار روپے کا ملتا ہے، بھئی میرے پر قربانی واجب ہے، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، بھئی تیرے لیے سہولت ہے، 7 حصے دار ہو جاؤ، 2500، 3000، 4000 کا ایک حصہ خرید لو، تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔ بڑے جانور میں 7 حصے دار ہو گئے، لیکن قربانی ضرور کریں۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی صدقۃ الفطر کے نصاب کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی آج صدقۃ الفطر کے نصاب کا مالک بنا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد قربانی واجب ہو، نہیں، بس آج عید کے دنوں میں صاحب نصاب بنا اس پر قربانی واجب، سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں۔ اور صدقہ فطر کا نصاب، اس میں ضرورت سے زیادہ سامان کا بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں سونا، چاندی، نقد روپے، تجارت کا سامان، 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سامان ایک پلاٹ ہے 25 لاکھ کی قیمت کا، لیکن وہ تجارت کا نہیں ہے، تو بیپار کا جو پلاٹ نہیں ہے، بیپار کی جو زمین نہیں ہے،
وہ زکات کے نصاب میں نہیں آئے گی، لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں آئے گی۔ تو ضرورت سے زیادہ سامان اگر زکات کے نصاب اور صدقۃ الفطر کے نصاب کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ کیا نصاب ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، بڑھتی ہوئی قیمت کے حساب سے 74-78 ہزار روپے کے قریب ہوتے ہیں۔ میں نے آج کا دیکھا نہیں، لیکن تقریباً اتنے ہوتے ہیں۔ اگر اتنے روپے کی مالکیت کسی آدمی کے پاس ہو جاتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ چاہے تو پورا جانور خرید لیں، چاہے تو بڑے جانور میں حصہ لگا دیں، لیکن قربانی ضرور کریں، اسے چھوڑیں نہیں، کیونکہ یہ واجب عمل ہے، واجب عمل ہے، اور یہ تمہارے نیک اعمال کا وزن ہے حشر کے میدان میں، اس لیے قربانی ضرور کریں۔ قربانی میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، بھئی ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، فور ایگزامپل، مثال کے طور پر، داخلہ طریقے، اب اس میں بیوی صاحب نصاب ہے، سونا تو اسی کے پاس ہوتا ہے، ہمارے بینک میں بیلنس نہیں ہوتا، بیوی صاحب نصاب ہے اور میاں صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب بیوی سوچیں کہ میں تو 11 سے آئی پی ٹی نہیں ماری، چلے اگر ہمارا صاحب پاس ہے کچھ ہے نہیں تو آور سے صاحب نہ ہم نے ابھی دو، ایسا نہیں چلے گا۔ جو صاحب نصاب ہے اسی کی طرف سے کرنا واجب۔ ہاں بیوی زیادہ محبت دکھا سکتی ہے، کیا ایک انگوٹھی بیچی ہے تمہارا حصہ لگائی دو نہیں تو چاہے، باقی اپنی چھوڑ کے جو نصاب کا مالک نہیں ہے، باریوں بندوی آور سے آنی، آوتا ور سے آنی، پچھی پچینا ور سے آنی، یہ جائز نہیں ہے۔ جس کی طرف سے واجب ہے اس کی طرف سے پہلے کرو۔ ہاں پھر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ اپنی اولاد کی بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ اپنی نابالغ اولاد کی بھی کر سکتے ہیں، اپنی تو رکھنی ہے، پھر آپ اپنے مرحومین کی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کے 2 طریقے، توجہ سے سنیں، مرحومین کی طرف سے قربانی کی کرنے کے 2 طریقے۔ اگر کوئی آدمی کسی مخصوص مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک حصہ ایک ہی کی طرف سے رکھ سکتا ہے۔ بھئی مجھے میرے ابا کی کرنی ہے تو پھر ایک حصہ ابا کی طرف سے رکھ سکتا ہے، پھر ایسا نہیں کر سکتا ہمیں ابا نے اماں نے دادا نے دادی نے نانا نے نانی نہیں۔ اگر کسی مخصوص مرحوم کی طرف سے کرنا چاہیں تو ایک حصہ، پھر اس میں ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ایک آدمی جانور خریدے اپنی طرف سے، اب اس کو نفل حصہ رکھا، ایک حصہ نفل رکھا، نام کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ اب اس میں وہ چاہے تو ہزاروں مرحومین کو ثواب میں شریک کر سکتا ہے۔ تو مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کے 2 طریقے، اپنی طرف سے نفل حصہ رکھ کے سارے مرحومین کو ثواب پہنچایا، یہ جائز۔ لیکن کسی مخصوص مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر اب اس میں ٹکڑے نہیں کر سکتا، ایک حصہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو 2 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے، ایک حق یہ ادا کریں، پیارے آقا علیہ السلام نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو امت کے پاس اگر طاقت ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کا حصہ اپنی قربانیوں میں ضرور رکھیں۔ تو اس طریقے سے قربانی کریں، آداب کے ساتھ۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی فکر کریں۔ آپ ہر سال سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، ذبح کرتے وقت میں، ذبح کے بعد میں گوشت کی تقسیم کی باری آئے۔ دیکھیں قربانی یہ اللہ کی مہمانی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں کھلائیں، اللہ کو گوشت نہیں مانگتا۔ اگر اللہ کو گوشت کی ضرورت ہوتی تو حکم یہ دیتا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پورا جانور زمین میں دفنا دو، اگر اللہ کو گوشت کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، مجھے گوشت نہیں چاہیے۔ وہ کیا؟ ہاں میری طرف سے یہ تمہاری مہربانی، تم نے میرے لیے جانور کو ذبح کیا، اب یہ میرا ہو گیا تو اب یہ دسترخوان بھی میرا ہوگا۔ تو اس اللہ کے دسترخوان میں اللہ کے محتاج اور غریب بندوں کو بھی شریک کریں۔ 3/4 حصہ گوشت کی تقسیم میں غریبوں کا ضرور لگاؤ، تم دوسروں کو کھلاؤ گے اللہ تمہیں کھلائے گا۔ مشہور حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ تم اگر کسی محتاج اور غریب کو کھلا رہے ہو تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے حضور میں کھانا بھیجنا. مشہور حدیث ہے. تو یہ اللہ کے حضور میں بھیجنا ہے. تو گوشت کی تقسیم میں اس بات کا لحاظ رکھیں. اگر چمرہ ہیں تو چمروں کے لیے مستقل انتظام ہوتا ہے. یہ مدرسوں کے لیے جمع کیے جاتے ہیں. ان کی آمدنی سے غریب محتاج بچوں کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے. ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے. تو جہاں اس طریقے کا انتظام کیا جائے, ہمارے یہاں مولانا عمران صاحب, حافظ عمر صاحب, دیگر جو اساتذہ ہیں, مولانا منور, مولانا عبدالرؤوف صاحب, حافظ حنیف صاحب, مولانا سراج صاحب آئیں گے. یہ جو منتظمین ہیں ان کا کانٹیکٹ کر کے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں. باقی ویڈیوگرافی وغیرہ سے بچنے کی کوشش کریں. کچرا وغیرہ جو ہے اس کا جس طریقے سے انتظام کیا جائے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں. ادھر ادھر گندگی پھیلے, خون پھیلے, یا کوئی ہڈی وغیرہ ادھر ادھر راستوں کے درمیان میں آئے, حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے. ہمیں صفائی کا حکم دیا گیا ہے. اس بات کا بھی خوب لحاظ رکھیں. ریاکاری اور دکھلاوے سے اپنی قربانیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. یہ موٹی موٹی باتیں تھیں ان دنوں کی اور اس عمل کی جو آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان دنوں کی قدردانی نصیب فرمائے. یہ عید سے پہلے کی ہماری یہ جمعہ ہے. اس کے بعد کی جمعہ انشاءاللہ تعالی ہماری مکہ المکرمہ میں ہوگی. ہم بھی ہیں, کل 5 لوگ کل روانہ ہو رہے ہیں. یہ سمجھپوریا فیملی ہیں, انس بھائی, ان کی اہلیہ, ان کی اماں جان, محسن بھائی, ان کی اماں جان, یہ 5 لوگ کل روانہ ہوں گے شاید تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب صبح میں. پھر ہماری روانگی ہے ہم 9 لوگوں کی بغیچہ والا فیملی اور حاجی جاوید صاحب کے اہلیہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پسند فرمایا. ہماری روانگی ہوگی 10 تاریخ کو تقریباً ظہر کی نماز کے بعد. لیکن ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے, بلکہ ہر حج کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کو معاف کروا کر جائیں. زندگی ہے, میل جول ہے. یہ 12 سال تقریباً 11 سال تقریباً اس عید پر میرے دنیاوی میں ختم ہوں گے. اس سے میں نے تقریباً میں جب آیا تھا تو میں نے پہلی عید کی نماز ہی پڑھائی تھی اور اس کے بعد سامان لے کر یہاں پہنچا تھا. تو ہمارے بھی پتہ نہیں اتنے سالوں کے درمیان میں آپ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے, ساتھ رہنے والے, جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. یہ بغیچہ والا فیملی, ہمارے دوسرے جاوید بھائی وغیرہ کی فیملی, زندگی انہوں نے یہاں پر گزاری ہے. کئی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہوگا بول چال میں. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, کسی کو کوئی بات کہنے میں, آپ لوگ ضرور معاف فرمائیں. اگر کوئی حق ایسا ہے کہ جس حق کو آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بنا جھجک یہ حق مانگ سکتے ہیں. ان فیملی سے آ کر بھی, ان خاندان والوں سے آ کر بھی, تمام ہم سے بھی آ کر بھی کہ وہ مفتی صاحب 5,000 روپیہ لیوانا نکلتے, شاید نہ نکلتے ہو, لیکن اگر ایسا کوئی ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں. یہ معاف کروانا کرنا ہی یہ ضروری نہیں ہے. بھائی بول صاحب تو میں بھول ہی گیا تھا لینے, تو لے لیں, ہماری پاس جی آوی نے معاف کریں, لے لیں. جو حق لے سکتے ہیں یہ لے لیں. کوئی تکلیف پہنچی ہو, اگر دیکھو غیبت بہت بری چیز ہے, کسی کو کسی کی کرنی نہیں چاہیے. میں سلمان احمد خان پوری, آپ نے جسے آپ کی مسجد کا امام بنایا ہے, اللہ نے اپنے فضل سے جنہیں آپ کی مسجد میں خدمت کی توفیق دی ہے, اگر میں نے آپ میں سے کسی کی کبھی بھی کوئی برائی بیان کی ہو, آپ ضرور معاف کر دیں, ضرور معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا اور یہ قرآن میں وعدہ ہے. یہ خاندان والوں نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے جمعہ سے پہلے فون کر کے, آپ سب کو معاف کر دیں, اللہ آپ کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے, ہمارے سفر کو بھی آسان فرمائے. انہی کی طرف سے ہماری مسجد کے سارے پنکھے وغیرہ, ساری لائٹیں وغیرہ چلنے کے لیے بڑا انویٹر لگایا گیا ہے. 50,000 روپے پہلے دیے گئے تھے, اس کے باقی کے جو 17,000 روپے تھے, کل 67,000 میں یہ انویٹر لگا ہے. یہ بھی آج بغیچہ والا فیملی کی طرف سے مرحوم احمد اور ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ زبیدہ احمد, ان کی بیٹوں بیٹیوں کی طرف سے یہ پیسے دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے, ہمارے عالم کے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے.